یہ جو قرآن کریم کی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون، مشہور صورت ہے نا، جو 4 قل ہیں ان میں سے جو پہلا قل ہے، یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ مشرکین مکہ، جو مکہ کے مشرک تھے، وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کمپرومائز کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز یہ کرتے ہیں کہ 1 مہینہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، 1 مہینہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ سمجھ آ رہی بات؟ حضور کو کیا آفر کی کہ 1 مہینہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور 1 مہینہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ آپ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا چلے 1 ہفتے پہ آ جائیں، 1 ہفتہ آپ 1 ہفتہ ہم۔ آپ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا چلے پھر ایسا کریں، کم از کم ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں، بس آپ یہ کہیں اللہ ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی صفات ایسی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ نہ بولیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا، یہ نہ بولیں۔ اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ یا ایھا الکافرون، قرآن میں یہ کافر کو کافر کہہ کے نہیں پکارا گیا کسی جگہ پر بھی۔ قرآن میں یعنی کافر کو بھی کافر بولیں گے تو اس کو غصہ آتا ہے نا، اس لیے کہ کافر تو اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتا نا۔ کیا خیال ہے جتنے دنیا میں کافر ہیں وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ لیکن قرآن نے یہاں وہ تعبیر استعمال کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غصے والی تعبیر ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، حالانکہ وہ تو اس رب کی عبادت کرتے تھے؟ پھر قرآن نے کیوں کہا؟ تو اس لیے کہا کہ وہ اگرچہ اس رب کی عبادت کرتے تھے لیکن اس رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے، اس کا مطلب وہ اس رب کی عبادت نہیں کرتے۔ بھائی ایک آدمی اگر 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے اللہ کی عبادت کرے اور 4 گھنٹے بت کی عبادت کرے تو یہ اللہ کی عبادت ہے؟ اگر 23 گھنٹے اللہ کی عبادت کرے، 1 گھنٹہ بت کی عبادت کرے، یہ اللہ کی عبادت ہے؟ اور اگر 23 گھنٹے 59 منٹ اللہ کی عبادت کرے، 1 منٹ بت کی عبادت کرے، یہ اللہ کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطلب 24 گھنٹے 24/7 اس ایک ذات کو خدا ماننا ہے بس۔ اس لیے قرآن نے کہا ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اچھا اب یہ بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے نا، کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یہ چیز اللہ نے دوبارہ دہرائی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، آگے کیا ہے؟ ولا انا عابد ما عبدتم، پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ بات 2 دفعہ دہرائی گئی ہے۔ یہ جو ہے نا لا اعبد ما تعبدون اور ولا انا عابد ما عبدتم، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے۔ اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جو دوسری آیت ہے اس کے بعد ان دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک۔ لکم دینکم ولی دینی، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین۔ یعنی یہ میرا دین نہیں ہے کہ تھوڑی دیر اللہ کی عبادت، تھوڑی دیر بتوں کی عبادت، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ، کبھی مزار پہ سجدہ، کبھی فقیر کے سامنے سجدہ، کبھی ملنگ کے سامنے سجدہ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے۔